صحیح بخاری حدیث نمبر 3۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کا ابتدائی دور کیسے شروع ہوا۔ ہمارے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرماتے ہیں جب وحی کا دور شروع ہوا اور وحی کا ابتدائی دور شروع ہوا جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب سے باہر آ گئے، یعنی جب خواب پورا ہوتا تو خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہو جاتا تھا۔ صبح کی روشنی کی طرح وہ صحیح اور سچا ثابت ہوتا تھا۔ پھر من جانب قدرت آپ کو تنہائی پسند ہو گئی۔ ایسے کہ خواب دیکھنے کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند ہونے لگی، اور آپ کو یعنی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تنہائی ان کو غار حرا میں ملتی تھی۔ اس لیے ہمارے حضور غار حرا میں کچھ دنوں تک وہی رہنا شروع کر دیا۔ کئی دن وہاں غار حرا میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل عبادت، ذکر و فکر کرنے میں مشغول رہتے تھے، جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا اور جو توشے لے گئے تھے وہ توشے ختم ہو جائے۔ جب تک وہی رہتے تھے غار حرا میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم توشے ختم ہونے تک اور ان کا من گھر کو آنے کو چاہتے تک وہی رہتے تھے، اور جب توشے ختم ہو جاتے پھر آپ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے آتے تھے، اور پھر کچھ توشے ساتھ لے کر پھر وہی غار حرا کو جا کر عبادت میں رہتے تھے۔ پھر توشے لے کے پھر کچھ دنوں تک وہ غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے۔ وہی طریقہ جاری ہو گیا یہاں تک کہ وہی طریقہ جاری ہوتے رہا۔ ہر بار وہ جاتے تھے غار حرا میں، دنوں رہتے تھے، اور وہاں وہ ان کے توشے ختم ہونے کے بعد اور آپ کو گھر آنے کا من کرنے کے بعد پھر گھر آتے تھے، پھر توشے لے کر پھر غار حرا کو پہنچتے تھے۔ مسلسل یہ واقعہ جاری رہتا تھا۔ وہی طریقہ جاری ہو گیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بن گیا، وہاں جا کے عبادت کرنا ان کا حق بن گیا۔ جب غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عبادت کر رہے تھے تو ایک مرتبہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے اور تنہائی میں تھے، اچانک ایک فرشتہ ان کے پاس آ گیا۔ ان کے پاس آئے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زور سے کہنے لگے، اے محمد پڑھو، اے محمد پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پڑھا نہیں جاتا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر اتنے زور سے چھونچا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت نے پھر جواب دیا، مجھے پڑھی نہیں آتی، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دوسرے مرتبہ پھر جبرائیل علیہ السلام نے چھینچا کہ پڑھو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر جبرائیل علیہ السلام نے زور سے بھینچا کہ جب کہا کہ پڑھو۔ جب ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف محسوس ہوئی، پھر ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور کہنے لگا کہ اے محمد پڑھ، اپنے رب کا نام مدد لے کے پڑھ، جس نے
تجھے پیدا کیا، انسان کو خون کی پٹک سے بنایا، اس کی نام مدد لے کے پڑھو، آپ کا رب بہت مہربانیاں کرنے والا ہے۔ پس وہی آیت جبرائیل نے مجھے سنایا۔ پس وہی جب وہ آیت نازل ہوئی، اس آیت تو جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو سن کر وہ وہاں غار ہیرا سے واپس ہوئے۔ اس انوکھی واقعہ سے ان کا، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو کانپ رہا تھا۔ اس انوکھی واقعہ سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا، اور وہ ہمارے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس یہاں تشریف لائے اور فرمائے، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ لوگوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا، لوگوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ جب تک آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سب واقعہ سب تفصیل کے ساتھ سنایا، جو غار ہیرا میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی۔ اس واقعہ سب کو تفصیل کے ساتھ ہمارے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائے، اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کی خوف ہو گئی ہے، مجھے اپنی جان کی خوف ہو گئی ہے۔ جب اس واقعہ کو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا تو وہ کہنے لگے کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کفاری سوا نہیں کرے گا، آپ تو اخلاق فاضل کے مالک ہے، یعنی آپ کو اچھی اخلاق والے ہیں، آپ تو سب سے اچھے رشتے رکھنے والے ہیں، یعنی آپ ہر رشتہ داروں سے اچھی طرح سلوک کرتے ہیں، آپ تو غریب کی خیال کرتے ہیں، آپ تو غریب کو رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں، مشکل کے وقت ان سب کی ساتھ دیتے ہیں، مشکل کے وقت ان سب کی ساتھ دیتے ہیں، مفلسہ کے لیے کماتے ہیں، یہ جا صاف حسن والے انسان، ایسے صاف حسن والے انسان یوچا وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتے۔ آپ جو سمجھتے ہیں ویسا نہیں ہے، آپ تو اچھے حسن والے انسان ہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو میری جان کی خوف ہو گئی ہے، ایسا تو نہیں ہے، آپ تو حسن والے انسان ہیں، اچھے انسان ہے، اور اچھے ایمان والے انسان ہے، اور یہ جا صاف حسن والے انسان یوچا وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتے آپ۔ پھر بھی آپ کی تسلی کے لیے خدیجہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس جائیں گے، کہہ کر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، جو ان کے چچا بھائی تھے، جو ان کے چچا جا بھائی تھے، اور زمانے جاہلیت میں نصرانی مذہب، یعنی ورقہ بن نوفل نصرانی مذہب یعنی کرسچینٹی مذہب اختیار کرے تھے، اور عبرانی زبان کے کاتب تھے، یہ اچھے پڑھے لکھے اور عبرانی زبان کے کاتب بھی تھے یہ ورقہ بن نوفل۔ چنانچہ انجیل کو ورقہ بن نوفل نے، انجیل یعنی بائبل کو بھی نشائی خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل تو سریانی زبان میں نازل ہوئی، پھر اس کو عبرانی زبان میں ورقہ بن نوفل لکھا کرتے تھے۔ خدا کے وہ ابا بسول بڑے ہو گئے، وہ تو خدا کے لیے بہت بڑے ہو گئے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کے آنکھ کا نظر بھی نہیں تھا، اتنے بوڑھے ہو گئے تھے ورقہ بن نوفل۔
खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हालात बयान किया और कहा कि ये चचा जात भाई, आपने अपने भतीजे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ज़रा इनकी कैफियत सुन लीजिए। उन्होंने वर्क़ा बिन नौफल ने कहा कि ये भतीजे, आपने जो कुछ देखा इसकी तफसील सुनाओ। चनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल से आखिर तक पूरा वाक़या सुनाया। अव्वल से आखिर तक जो गार हीरा में हुआ उस वाक़या सबको वर्क़ा बिन नौफल को सुना दिया। वर्क़ा बिन नौफल को सुनाया। इस वाक़या को सुनकर वर्क़ा बिन नौफल ने बेइख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही फरिश्ता है जो जिसने अल्लाह ने मूसा पर वही देकर भेजा था। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर वही देकर इसी फरिश्ते को भेजा था। काश मैं आपके इस इब्न नबूवत शुरू होने वक्त वर्क़ा बिन नौफल ने कहा, काश मैं आपके इस इब्न नबूवत शुरू होने के ज़माने पर जवान उम्र का होता तो काश मैं इस वक्त तक ज़िंदा रहता। जब तक आपको नबूवत की ज़माना शुरू होता उस वक्त तक मैं ज़िंदा रहता। तो जबकि आपकी कौम आपको शहर निकाल देगी, जब आपकी कौम आपको अपनी शहर से निकाल देती है उस वक्त तो मैं ज़िंदा रहूँगा तो मैं आपकी मदद करूँगा। वर्क़ा बिन नौफल की इस बात सुनकर हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताजुब से पूछा कि वो लोग मुझे निकाल देंगे जो लोग है उनके मैं तो इनमें सादिक़ व ईमान व मकबूल हूँ, वैसा ये लोग मुझे निकाल देंगे। जब वर्क़ा बिन नौफल ने फरमाया हाँ, वर्क़ा बिन नौफल ने कहा हाँ यही होगा। वर्क़ा बिन नौफल ने कहा हाँ यही होगा। जो शख्स भी आपकी तरह उमर हक़ लेकर आया लोग उसके दुश्मन ही हो गए थे। आपकी तरह जो पैगंबरें आ गए हैं उनके भी जो पैगंबर आए थे लोग भी उनको इसी तरह किया, उनके दुश्मन हो गए थे। मुझे अगर नबूवत का वो ज़माना, वर्क़ा बिन नौफल ने कहे, मुझे अगर नबूवत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं तो आपकी पूरी मदद करूँगा। बोल के इस वाक़या को वर्क़ा बिन नौफल ने सुनाया। इसका यानी इसके मानी को वर्क़ा बिन नौफल ने हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया। इसके बाद कुछ दिनों के बाद वर्क़ा बिन नौफल का इंतकाल हो गया है। वर्क़ा बिन नौफल का इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसे तक के आमद मौफीज़ रही और वही का आना कुछ कम होते रहा। जब वही का ज़माना था, बेशक एक मर्तबा हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुज़र रहे थे। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा रास्ते से गुज़र रहे थे तो आसमान से एक आवाज़ सुना दी गई। सर उठा के हमारे हुज़ूर आसमान की तरफ देखते तो आसमान और ज़मीन के बीच कुर्सी डालकर एक फ़रिश्ता बैठा हुआ था। आसमान और ज़मीन के बीच कुर्सी डालकर एक फ़रिश्ता बैठा हुआ था। वो तो वही फ़रिश्ता था जो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार हीरा में तशरीफ़ दिया था।
آپ اس فرشتے کو دیکھ کر پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے، ڈر سے گھر واپس آئے، اور وہاں گھر آنے کے بعد وہاں کے لوگوں سے کہنے لگے مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔